رکھیں گے ایسے. اچھا جی، خوش آمدید ناظرین. خیر مقدم ہے آپ کا لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات اور جوابات. وہ نہیں، وہ بیٹھتے نا تو وہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات اور جوابات، کچھ سوالات ہمارے پاس جمع ہیں تو ان کے جوابات میں چاہتا ہوں مفتیان کرام دیں. جی مفتی اچھا، صاحب. ایک سوال یہ ہوا کہ بھائی نے کہا کہ جمعے کا جو غسل ہے، اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ سنت ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک کا غسل کیا اور اس کے بعد اچھے کپڑے پہنے، معطر کیا اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد نماز جمعہ کے اہتمام کے ساتھ گیا اور وہاں جا کر جس طرح کما حق کہو جمعے کا خطبہ سننے کا حق تھا، اس طرح خطبہ سنا، نماز پڑھنے کا حق تھا، اس طرح نماز پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالی اگلے جمعے تک اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. تو یہ غسل جو ہے یہ سنت ہے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. خدا نہ خواستہ کسی نے غسل نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس عظیم سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا کہ عشاء کے فرائض پڑھتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں لیکن حضرت تراویح نہیں پڑھ رہے اور بتا رہے ہیں کہ مصروفیت بہت زیادہ ہے. تو میرے بھائی کل آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولا میری مصروفیت تھی، میں نے تراویح چھوڑ دی تھی؟ نہیں کہہ سکتے نا، یہ ریزن پیش نہیں کر سکتے. یہ موقع ہے، ایک مہینہ تو آپ، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ والوں سے بڑھ کر مصروف ہیں، یا جتنے علماء گزرے ان سے بڑھ کر مصروف ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی ریزن نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ تراویح سنت موقدہ ہے اور جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. تو سنت موقدہ کا مطلب یہ کہ آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن تواتر کے ساتھ چھوڑی تو گناہگار ہوں گے اور گناہگار ہوں گے. بالکل. اور اس کے بعد یہ کہ زکوٰۃ میں سونے اور چاندی، ظاہر ہے کہ سونے کا صرف نصاب ہو تو 7.5 تولہ دیکھا جاتا ہے، فقط چاندی کا ہو تو 52.5 تولہ، اور مکس ہو یا صرف رقم کا ہو تو 52.5 تولہ دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اب کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں کافی فرق ہے. ظاہر ہے کہ سونا اس وقت میرے خیال میں 2 لاکھ کے قریب تولا ہوا، جی ہاں 2 لاکھ روپے تولا ہوا ہے. اور یہ میرے خیال میں 1 لاکھ سے نیچے 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے. اچھا 1,10,00,000 سمجھ لیں آپ. تو زمین آسمان کا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. یہی تو ہاں. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں علماء کو یہاں پر بیٹھنا چاہیے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ مل جل کر ایک جو ہے وہ اس بات کو طے کرنا چاہیے، کیونکہ اب دونوں کی قیمت مساوی نہیں رہی. معذرت مصعب، آپ کا کلام بالا ہوتا ہے سلطنت مغلیہ تک یہ تقریباً مساوی. جی اب نہیں ہے نا مساوی، آسمان زمین. تو بہرحال اب اس میں علماء کو بیٹھنا چاہیے. جب تک علماء کوئی فتویٰ نہیں دیتے تو بس ہم یہی بیان کریں گے، ہم یہی بیان کریں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا مصعب، ایک بات آپ، سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ نے تراویح کا فرمایا نا، موقع ہے پڑھنی ہے، پڑھتے ہی ہیں. تو اس میں جو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم والی بات اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اگر کر کے پڑھ لی جائے، کیونکہ 20 رکعت ہوتی ہے، پڑھنی ہوتی ہے تو لازم، تو کوئی حرج تو نہیں، کوئی فضیلت میں فرق؟ مطلب ایک ساتھ 20 رکعت پڑھنی ہے، ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ والی بات، رکوع اور سجدے والی، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نہیں، اس طرح دیکھیں وہ نہیں کرنا چاہیے. جب وقت کم ہے، کیوں کم ہے؟ کسی نے پورا وقت کیوں گزار دیا؟ دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ نا کہ ایک بوٹی کی اجازت دے تو 1 کلو گوشت لوگ خود لے لیتا ہے، کچھ دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، ہم نے جو نا ذرا سی بات کہی ہوتی ہے وہ بڑا چڑھا کر خود ہی کر لیتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا یہ خواتین کے لیے، ان کے لیے کہا کہ ذرا بچے وغیرہ ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ 4 رکعت کر کے پڑھ لیں. مرد بھی اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اس میں جو ہے نا التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورا پڑھے. اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اجازت ہے 1 مرتبہ، لیکن بہتر یہ ہے، سنت یہ کہ 3 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اور وقت گزارے نہیں، بلکہ وقت کے اندر جو ہے نا وہ پڑھ لیا کریں تاکہ سستی اور کاہلی ہمیں نہ ہو. میں اپنے اوپر لے رہا ہوں. آپ تو جماعت اچھا، اس کے بعد اچھا یہ میں عرض کروں گا کہ جب تک علماء اس پر بیان نہیں دیتے، کوئی ایک مسئلہ وضع نہیں کرتے، تو ہم وہی مسئلہ بیان کریں گے کہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم مسئلے سے ہٹ نہیں سکتے. ہاں بڑے علماء کچھ اجتہاد کا راستہ کھولتے ہیں، کچھ بیان کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جی ایک سوال یہ ہوا کہ ملائکہ بیٹی کا نام ہے، اب وہم ہو رہا ہے، تو رکھتے ہوئے ذرا وہم ہونا چاہیے تھا کہ ملائکہ اس کا معنی فرشتے، صحیح ہے نا.
تو ملک فرشتہ ملائکہ اس کی جمع ہے. صحیح. تو اس لیے جو ہے نا ایسے نام میں نے پہلے بھی کہا مبارک نام ہے لیکن رکھنے نہیں چاہیے. صحیح. بہتر یہ ہے کہ وہ نام رکھیں جو انبیاء کے نام پر ہوں سبحان یا جو اہل بیت اطہار کی عزت مآب خواتین کے نام پر سبحان ہوں, اللہ. اولیاء اللہ جو اللہ کی اولیاء ہیں ان کے نام پر ہو, تو اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ, یا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے نام پر ہوں تو اس کی برکتیں ملیں گی. ٹی وی پر غیر محرم کو دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ جس طریقے سے عام طور پر حکم ہے مردوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, عورتوں کو بھی کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, پہلی نگاہ پڑ گئی تو فوراً غیر ارادی طور پر پڑ گئی تو فوراً پھیل لیں. تو یہی حکم ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر نگاہ پڑتی تو فوراً پھیل لیں, ٹھیک ہے. لیکن جس طریقے سے عام اس میں حکم ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں, کسی عالم دین کے پاس جاتی ہیں تو وہاں جانا ضروری بھی ہوتا ہے, بعض اوقات مسائل پوچھنا ضروری ہوتے ہیں, بعض اوقات علاج ضروری ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ٹی وی کے جو عام زندگی میں جائز نہیں وہ ٹی وی پر بھی جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ٹی وی پر بھی آپ کسی غیر محرم عالم دین کو دیکھ رہی ہیں تو آپ کا دیکھنا مقصود نہیں ہے, آپ کا مسائل سننا مقصود ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. علم سیکھنا مقصود ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کسی میل استاد سے پڑھ رہی ہیں تو وہاں پر دیکھنا مقصود نہیں ہے, وہاں پر علم سیکھنا مقصود ہے. اگر مقصود جو ہے نا صحیح رہے تو مسئلہ بھی صحیح رہے گا, جواب بھی صحیح رہے گا. مقصود خدا نہ خاصہ صحیح نہ رہے تو وہاں پر مسائل ہوتے ہیں. بالکل صحیح. یہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ طلاق کی عدت میں پیریڈز کا مینسز یعنی حیض کا اعتبار ہوگا یا مہینوں کا اعتبار ہوگا؟ تو طلاق کی عدت کے اندر جو ہے وہ پیریڈز کا اعتبار ہوتا ہے. ہاں وہ خاتون کہ جس کو پیریڈز نہ آتے ہوں, عمر کے اس حصے کو پہنچ گئی کہ پیریڈز نہیں ہے, تو اس کی طلاق کی عدت میں بہرحال جو ہے وہ 3 ماہ ہے. جسے پیریڈز نہیں آتے اس کی عدت 3 ماہ ہے, باقی جسے آتے ہیں اس کی عدت 3 پیریڈز ہے, مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہے. پھر جو ہے وہ, اور اگر کوئی پریگننٹ ہے تو اس کی عدت ڈیلیوری ہے, وضع حمل ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بہن نے سوال پوچھا کہ اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کے پیسے نہ ہوں تو کیا بعد میں دے سکتا ہے؟ ابھی زکوٰۃ فرض ہے لیکن ابھی پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے, تو ہم مؤخر کر دیں, بعد میں دے دیں. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے, منع ہے. زکوٰۃ علی الفور ہے, اسی وقت ادا کرنی چاہیے, تاخیر نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی نے تاخیر کر دی تو زکوٰۃ بہرحال ادا ہوگی, یعنی وہ قضا نہیں شمار ہوگی, وہ ادا ہو جائے گی. لیکن ایسی تاخیر کرنا درست نہیں ہے, منع ہے, جائز نہیں. باقی رہ گئی یہ بات کہ پیسے نہیں ہے تو کیا کریں, تو بھائی کوئی چیز بیچ کے بھی دی جا سکتی ہے اور ادھار لے کے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, بعد میں آپ اس کا ادھار ادا کر دیجیے گا. پھر ایک بہن نے پوچھا کہ 4 فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ منفرد جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے, اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ قباحت نہیں. اور بعض فقہاء نے جو کراہت بھی بیان فرمائی تو انہوں نے صرف کراہت تنزیہ ذکر کی ہے, جس پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا. اور یہ ویسے قرآن کی تلاوت ہے, قرآن کی تلاوت تو خیر ہی ہے, آخری 2 رکعتوں میں بھی تلاوت ہو تو اچھی بات ہے. پھر ایک بہن نے پوچھا کہ لیکوریا سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں لیکوریا کی 2 صورتیں ہوتی ہیں عام طور پر. اگر لیکوریا جو ہے وہ وائٹ کلر کا ہو, سفید کلر کا ہو, چاہے جو ہے وہ گاڑھا ہو یا گاڑھا نہ ہو, سفید ہے یا شفاف ہے پانی کی طرح, تو یہ پاک ہے. فقہی طور پر مفتہ بھی قول یہی ہے, اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, یہ ناپاک نہیں, کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا. اور اگر جو ہے وہ لیکوریا جو ہے وہ یلوش یا ریڈش ہے, سرخ ہے یا سرخی مائل ہے, یا پیلا ہے یا پیلاہٹ کی طرف مائل ہے, تو اس صورت میں چونکہ یہ احتمال ہوتا ہے کہ اس کے اندر خون یا پیپ کی آمیزش ہو گئی ہوگی, تو اس وجہ سے احتیاطاً اسے ناپاک کہا جاتا ہے. فتویٰ اس پر ہے کہ احتیاطاً اس صورت کو ناپاک شمار کریں گے, اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. تو بس آپ دیکھ لیں کون سی صورت ہے. پہلی صورت ہے اس میں وضو نہیں ٹوٹتا, دوسری صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر ایک جو ہے وہ بہن نے پوچھا کہ 3 تولے سونا ہے, عمرے کے لیے رکھا ہے, آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, اولاد بھی نہیں ہے, ماں باپ بھی نہیں ہے, اب اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ان بہن کے پاس 3 تولے سونا ہی ہے صرف, اور کوئی مال نہیں ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہو, پھر تو زکوٰۃ لازم نہیں. لیکن اگر ان کے پاس اور کوئی بھی مال ہو, جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو اگر پہنچ جاتا ہو, تو اس صورت میں 52.5 تولے چاندی کے حساب سے زکوٰۃ ان پر لازم ہو جائے گی. لیکن یہ مسئلہ بہرحال غور طلب ہے, لیکن جب تک اس کی تنقیح یا تحقیق نہیں ہوتی, علماء کرام کا کوئی متفقہ فیصلہ نہیں آیا تھا, اس وقت تک جو جمہور کا موقف ہے سابقہ اسی کو ہی بیان کیا جاتا ہے. بیٹھ کے اجتہاد نہیں کر سکتے. بالکل ایسے بیٹھ کے زبردستی کا ایک, اور ویسے بھی ایسے معاملات میں انفرادی فیصلہ کرنا بھی نہیں چاہیے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ ان کی بھتیجی شادی شدہ ہے اور وہ جوائنٹ فیملی میں وہیں رہتے ہیں اور وہ دوپٹہ وغیرہ نہیں لیتی غالباً, اس طرح کا کچھ ایشو ہے. تو دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. تو یہ زینت جو ہے وہ صرف شوہر کے لیے ظاہر کرنے کی اجازت ہے یا محارم کے لیے, وہ مطلب چہرہ ان کا کھلا ہو سکتا ہے, باقی جو جتنے نامحرم ہیں ان کے سامنے وہ
پردہ کرنا ان کے لیے ضروری ہے، اور آپ کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھائیں، قرآن کا حکم ہے اور قرآن کا حکم پہنچانا بھی ضروری ہے، سمجھایا جائے انہیں، اس بچی کو بٹھا کر سمجھایا جائے کہ شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ سر کو ڈھانپیں اور پردہ کریں۔ روزے میں مسواک کرنا، روزے میں بالکل مسواک کر سکتے ہیں، مگر احتیاط کریں کہ اس کا ریشہ وغیرہ جو ہے وہ حلق کے نیچے نہ اترے۔ تحریم نام کا مطلب جو ہے وہ حرمت ہے، اور کسی کا نام اگر رکھنا چاہتے ہیں بچی کا تو رکھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عشاء کی نماز اور تراویح جو ہے وہ پڑھ لیتی ہیں، وطر چھوڑ دیتی ہیں، وطر تہجد میں پڑھتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، پڑھنا جائز ہے، بالکل اچھی بات ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو چھوڑ دیں اور تہجد میں آنکھ نہ کھل سکے تو وطر بھی رہ جائے۔ تو اگر کنفرمڈ ہے کہ واقعتاً تہجد میں اٹھتی ہی ہیں اور وطر پڑھ لیتی ہیں تو بالکل اجازت ہے، وہ کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ امو صاحب ایک سوال میرے پاس آیا بھی، اگر معذرت اگر اجازت دے دیں۔ پھر اس کو کر لیں، ہاں جی کر لیں اس کو بھی، پھر آپ کا کر بالکل دیں انشاءاللہ۔ نہیں وہ آڈینس میں سے آیا ہے۔ اچھا، کیا سوال ہے؟ آپ کر لیں، آپ جواب دیں۔ مزار پر جو ہے وہ جانے کی نیت کی تھی، منت مانی تھی، تو بہن نے کہا دیکھیں عورتوں کا مزار پر جانا منع ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ چونکہ وہاں پر اختلاط ہوتا ہے اس لیے منع ہے۔ دیکھیں نیکی والی جگہ پر بھی جانا کہ جہاں پر ذرا سے بھی شک ہوتا ہے تو وہاں علماء نے منع فرمایا، تو آپ نے منت مانی ہوئی ہے تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے ان کے وسیلے سے دعا کریں، داتا صاحب کے وسیلے سے دعا کریں۔ جو مردوں کو وہاں پہنچ کر کرنا تھا آپ کو گھر بیٹھے ثواب مل رہا ہے، تو آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس اللہ کے ولی کا داتا صاحب کا وسیلہ پیش کریں، کیسے ضرور اللہ رب العالمین آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ آپ کا جو نیت ہے آپ کی وہ پوری ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہوا کہ یعنی کینیڈا سے بہن نے فون کیا کہ فون یا ٹی وی کے اعتبار سے انہوں نے جو ہے نا وہ الارم رکھے ہوئے ہیں اور اس وقت اذان ہوتی ہے تو 4:17 جو ہے وہ وقت تھا اور انہیں یاد نہیں رہا، الارم نہیں بجا، اذان نہیں ہوئی، جب دیکھا تو 4:25، تو اب انہوں نے کھایا پیا، انہیں یاد نہیں ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ وہ روزے سے گزارے لیکن بعد میں احتیاطاً ایک قضا کر لیں۔ مفتی صاحب ایک جواب رہ گیا ہے وہ عشاء کے بعد تراویح والا۔ عشاء کے بعد تراویح کیا تھا سر؟ عشاء کے بعد تراویح پڑھ لیتی ہیں، وطر چھوڑ دیتی ہیں، تہجد کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بہن نے سوال پوچھا کہ عشاء کے بعد تراویح پڑھ لیتی ہوں لیکن وطر چھوڑ دیتی ہوں، وہ تہجد کے ساتھ پڑھتی ہوں، تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ بالکل آپ ایسا کر سکتی ہیں، بلکہ خود فقہا کا اس مابین اختلاف ہے کہ وطر جو ہے وہ رمضان میں کس وقت پڑھنا افضل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تراویح کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ تہجد کے وقت پڑھنا ہی افضل ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور احادیث سے تو اس وقت پڑھنا ثابت ہے تہجد کے وقت، تو دونوں قول ہی باقوت ہیں، فقہ حنفی کے قول ہیں، دونوں قول مصحح ہے، دونوں قولوں کو ترجیح دی گئی ہے، اور یہ تو خاتون ان کے لیے تو ویسے ہی افضل اولا یہی ہے۔ باقی لیکن جہاں تک مردوں کی بات ہے ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ سستی نہ ہو، تو اسی لیے رمضان میں چونکہ تراویح کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ وطر کی جماعت میں شریک ہو جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ خامخواہ سٹیک پہ نہ لگائیں اپنا وہ۔ بالکل جی، میسج کیا تھا کہ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ پاکی ناپاکی سے مردوں کی، کہ وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ کچھ مزی کے قطرے میرے کپڑوں سے لگ گئے اور میں نے جماعت سے نماز پڑھ لی لیکن وہ چند قطرات تھے 2-3، تو کیا مجھے نماز دہرانی پڑے گی یا میری نماز ہو گئی؟ دیکھیں مزی جو ہے وہ پاک تو نہیں ہے، ناپاک ہے، ٹھیک ہے، اور 1 درہم کی مقدار اگر ہے تو پھر آپ کو اس کو دھونا واجب تھا، آپ نے نہیں دھویا تو پھر آپ کو یہ ساری نمازیں لوٹانی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس سے کم مقدار ہوگی تو اس سے کم ہے تو پھر ٹھیک ہے، معاف ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، جی جبکہ نا اچھا ٹھیک ہے، وضو کر لیا، وہ تو ضروری ہے نا، اس کے بالکل نہیں، جماعت سے نماز تو وضو کر کے ہی پڑے گا میرا خیال ہے، یا نہیں؟ یہ مزی کے بعد کپڑے کا پوچھ رہے تو انہوں نے کہا کہ پاک نہیں کیا اور نماز پڑھ لی، کپڑا پاک نہیں کیا، نماز وضو کر کے پڑھ لی جماعت کے ساتھ، وضو کیا پھر ٹھیک ہے، ہاں نہیں کیا تو بہرحال آئی تھنک، کیونکہ میں اس میں حتمی طور پہ میں انشاءاللہ اس کو آپ کی علماء کا جو پیغام ہوتا ہے من وعن میں آگے پہنچا دیتا ہوں، اور یہی میرا کام ہے۔ آپ تینوں مفتیان کرام کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، سیگمنٹ ہے معلومات ہی معلومات، یعنی ہمارا کوئی شو، ہمارے ینگ ٹیلنٹڈ ہوسٹ ڈاکٹر سید عمران ودود لے کر آ رہے ہیں اس بریک کے بعد۔